جناب سید منور حسن صاحب کو خطاب کی دعوت دے رہا ہوں، پرزور ان کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر! جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، جو بش کا یار ہے، جو مشرف کا یار ہے، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے، جناب سید منور حسن صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ جماعت اسلامی کراچی نے بر وقت اس ریلی کا اہتمام کیا ہے۔ پورا ملک اس وقت مسائل کی گرداب میں ہے، حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ ملک کے اندر انتخابات ہوئے تھے تو وجہ طور پر لوگوں کو یہ توقع تھی کہ اس انتخاب کے نتیجے میں حالات کے اندر سدھار پیدا ہوگا، ججز بحال ہو جائیں گے، صدر کی امپیچمنٹ اور معاوضہ اور محاسبہ ہوگا، اور ملک جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا ان مقاصد کے تحت اس ملک کو چلایا جائے گا۔ میرے دوستوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اور اے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اس موقف کے ساتھ کیا تھا کہ پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے جو بھی انتخابات ہوں گے اور جو لوگ اس کے اندر منتخب ہوں گے وہ سب پرویز مشرف کی وکٹ پر کھیلیں گے، اسی کی پالیسیوں کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے، اور وہی شب و روز اور وہی معمولات ہوں گے۔ وقت نے اس بات کو ثابت کیا کہ انتخابات کو 6 مہینے ہونے کو آئے، امریکہ کے ساتھ جو وابستگی تھی وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کی دہشت گردی کے حوالے سے جنگ، پاکستان آج بھی اس میں دم چھلا بنا ہوا ہے۔ پہلے پرویز مشرف اس پالیسی کو اسٹیئر کر رہے تھے اور اب آصف زرداری اسی پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ صوبہ سرحد کی اے این پی کی حکومت کئی مرتبہ یہ کوشش کر چکی ہے کہ پالیسی کو بدلا جائے اور اس کی مرضی سے اس پالیسی کو چلایا جائے، لیکن مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ فوج کشی کر رہے ہیں۔ باجوڑ کے لوگوں پر جینا دوبھر عرصہ حیات تنگ ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں باجوڑ کے لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ جو بندوبستی علاقے ہیں، بنیر کا علاقہ ہے، سوات کا علاقہ ہے، ان سیٹل ایریاز کے اندر بھی زندگی مشکل اور دشوار کر دی گئی ہے۔ لیکن ہم اے این پی کی حکومت سے کہتے ہیں کہ اگر اس پوری پالیسی میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، انہیں حکومتوں سے اور وزارتوں سے باہر آنا چاہیے، انہیں مرکزی حکومت کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف، امریکی پالیسی کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ اور اگر صوبہ سرحد کی حکومت ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشیدم کی تصویر بنی رہی، اگر سرحد کی حکومت لوگوں کا قتل عام دیکھتی رہی، سینکڑوں لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، پاکستان کے طیارے بھی ہیں، امریکہ کے طیارے بھی ہیں، پاکستان کی فوج بھی ہے، نیٹو اور امریکہ کی فوج بھی ہے، جو پورے قبائلی بیلٹ کے اندر، سوات اور بنیر کے اندر، سارے بندوبستی علاقوں کے اندر قتل عام کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے اے این پی کی حکومت کو اپنی بات منوانی چاہیے، پالیسی کو بدلنا چاہیے۔ اگر وہ یہ نہ کر سکے اور حکومت کرتے رہیں گے
तो वजह तौर पर लोग ये समझेंगे कि ANP की हुकूमत भी अमेरिका की पॉलिसी लेकर चल रही है, आसिफ जरदारी उनके अंगूठे के नीचे हुकूमत कर रही है। हम ये समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ मुआवजे का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन पॉलिसियाँ परवेज मुशर्रफ की जारी हैं, चाहे वो माशी पॉलिसियाँ हों, चाहे वो नजरियाती पॉलिसियाँ हों। 14 अगस्त को सच्ची बात यह है, वाघा बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है, शर्म से सर झुक जाते हैं। NGOs वहाँ पर गए हैं, नाच गाने की महफिल सजी है, भारत के कल्चरल ग्रुप्स भी आए हैं, पाकिस्तान के NGOs भी पहुँचे हैं, और यौम आज़ादी 14 अगस्त को इस तरीके से मनाया गया है कि वहाँ पर लाभ लाभ की फाशी और यानी की हुदूद को हवाले से उसको करता गया है। हम ये पूछते हैं वाघा बॉर्डर कहाँ है? अगर ये वाघा बॉर्डर पाकिस्तान में पंजाब से लगता है तो मियां शहबाज शरीफ इस बात का जवाब दें कि जो कुछ वाघा बॉर्डर पर हुआ है, नजरिए पाकिस्तान, इस्लाम की धज्जियां बखेरी गई हैं, NGOs ने वहाँ पर वो सब कुछ किया है कि जो महज बाजों के वाक़े की वजह से भी नहीं होना चाहिए था। यौम आज़ादी इसलिए नहीं है, 14 अगस्त इसलिए नहीं हुआ था, पाकिस्तान इसलिए बना था कि इस्लाम का परचम लहराएंगे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उसकी फरमारवाई और हुकूमत यहाँ पर कायम करेंगे। हमें ये बात मालूम है कि 20वीं सदी इनकलाबात की सदी थी, सियासी इनकलाबात, नजरियाती इनकलाबात की सदी थी। ये ठीक है कि चीन में भी इनकलाब बरपा हुआ, रूस में भी इनकलाब बरपा हुआ, कम्युनिज्म और सोशलिज्म ने रूस और चीन के शब-ओ-रोज़ और जिंदगी के मामूलात तब्दील कर दिए, लेकिन पाकिस्तान का जो इनकलाब है, बर्रे सगीर हिंद पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक चली है, बड़ा फर्क है। इसलिए कि चीन और रूस का इनकलाब चीन और रूस के जोग्राफिया में हुआ और उसी जोग्राफिया में ये तहरीक चली, लेकिन पाकिस्तान की तहरीक इन तमाम चीज़ों से मावरा थी, ये जोग्राफिया से आज़ाद थी। वो लोग जिन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, तहरीक का हिस्सा बने, उन्हें ये बात मालूम थी कि उनके इलाकों को पाकिस्तान का जोग्राफिया नहीं बनना है, वो पाकिस्तान के शजर सायादार में कभी भी नहीं रहेंगे और इसके जितने भी आलियात हैं उन समरात को नहीं ले सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान की तहरीक, पाकिस्तान का क़याम और यौम आज़ादी 14 अगस्त मरहून मिन्नत है इस्लाम के, मुसलमानों की जद्दोजहद के, कुरान और सुन्नत की फरमारवाई इरादे के, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों के। लिहाजा इस साल 14 अगस्त यौम आज़ादी को पाकिस्तान के मकासद को तहत किया गया है, तहस नहस किया गया है। मैं शहबाज शरीफ साहब से ये बात पूछता हूँ, आप वज़ीर आला है पंजाब के, आपने अपने बॉर्डर पर जो भारत के साथ लगता है फहाशी और रियानी और बेहयाई का खेल क्यों खेलने दिया? आपने पाकिस्तान के मकासद को शिकस्त होते हुए देखा, कुछ भी आप न बोले, इसका नोटिस लेना चाहिए। इसलिए ANP की हुकूमत हो सुबह सरहद में वो जिम्मेदारी से नहीं बच सकती अगर बाजोड़ में कत्लेआम होगा। और मियां शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो पंजाब के अंदर, अगर वहाँ वाघा बॉर्डर पर वही कुछ होना है कि जो हुआ है, तो फिर हकीकत यह है कि ये हुकूमतें पाकिस्तान के मकासद के लिए काम नहीं कर रही हैं। सदर के मुआवजे की बात हो रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदर के मुआवजे के हवाले से मुसलसल ये बयान आ रहे हैं कि उनको सेफ एग्जिट दिया जाए, महफूज रास्ता दिया जाए। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो अमन परवेज मुशर्रफ की विकेट पर खेल रहे हैं, और जो बात APDM ने कही थी उन खदशात को पूरा कर रहे हैं। जो लोग इस वक्त भी परवेज मुशर्रफ के हामी है वो मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि उनको बाहर जाने दिया जाए, उनको महफूज रास्ता दिया जाए, उन पर मुकदमा न चलाया जाए। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है और यही मैंडेट है दोनों बड़ी पार्टियों का कि वो न सिर्फ मुआवजा करें बल्कि मुहासबा भी करें। परवेज मुशर्रफ को कटहरे में लाएं, ये वाहिद क्रिकेटर है जिसने 2 मरतबा पाकिस्तान के आइन को पामाल किया है। पाकिस्तान के आइन तो पामाली के नतीजे में आइन
شرط یہ ہے کہ ان کے باہر جانے پر پابندی لگنی چاہیے، وہ ہر کس ملک سے باہر نہ جا سکے، ان پر مقدمہ چلنا چاہیے، معاوضہ بھی کیا جانا چاہیے، محاسبہ بھی کیا جانا چاہیے۔ اور امریکہ میں آپ نے اپنی اس قوم کی بیٹیوں کی آوازیں سنی ہیں، ان کی چیخیں، ان کی پکار سنی ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں کہ جو مسنگ پیپل کے نام پر، لاپتہ اور گمشدہ افراد کے نام پر اس ملک سے معدوم کر دیے گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کی بحالی اس لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس میں سپریم کورٹ کے ایجنڈے پر لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس کی بحالی میں اس لیے تاخیر ہو رہی ہے کہ ان کی عدالت میں NRO کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے۔ اور صدر کے بارے میں بھی اگر پہلے چیف جسٹس کو بحال کیا جاتا، عدالت یہ فیصلہ کر دیتی کہ پرویز مشرف غیر آئینی صدر ہیں، غیر قانونی صدر ہیں، کسی معاوضے کی ضرورت پیش نہ آتی، ویسے ہی ان کو ہٹا دیا جاتا۔ لہذا چیف جسٹس اور دیگر ججز کی بحالی میں جو تاخیر ہو رہی ہے، جو تاخیری حربے اور ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ اندر کی کہانی بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہم میاں نواز شریف سے یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کئی مرتبہ ڈسے گئے ہیں، پہلے اعلان گوربند ہوا، آپ بڑی خوشی سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ 30 دن میں ججز بحال ہو گئے، پھر 12 مئی کا اعلان ہوا، آپ نے خود یہ اعلان کیا کہ اب ساری عدلیہ باہر ہو جائیں گی، اور اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم وزارت سے باہر آ جاتے ہیں۔ تمام وزراء کے بیانات اور میاں نواز شریف کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ وہ اس لیے وزارت سے باہر گئے کہ عدالت کو بحال نہیں کیا گیا اور چیف جسٹس اپنی کرسی پر نہیں بیٹھ سکے۔ ہمیں بتایا جائے کہ ہم جب 4 وزیروں نے وزارت کی کرسی سنبھالی ہے، کس خوشی میں یہ وہاں پر گئے ہیں؟ یہ گئے تھے ججز کو بحال کرنے کے لیے یا اپنی وزارتوں کو بحال کرنے کے لیے؟ اس لیے یہ بات حقیقت کو روپ دھار چکی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آصف زرداری کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا عوام کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے۔ انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پنجاب کی حکومت قربان کریں گے اور عوام کے ساتھ آئیں گے، معاوضہ بھی کریں گے، عدالت کو بھی بحال کریں گے، یہ محض پنجاب کی حکومت کو بچانے کے لیے اصولی باتیں کرتے رہیں گے اور عملاً بے اصولی کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ بس میرے دوستو، آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے، آپ کا کام شروع ہوا ہے۔ ایک بڑی جدوجہد، ایک بڑی کشمکش آپ کی منتظر ہے۔ ایک نظریاتی اور دینی ایجنڈے کو، اسلامی ایجنڈے کو لے کر آپ کو میدان میں نکلنا ہے۔ جو لوگ پاکستان کو امریکہ کا باز گزار بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ پاکستان کو، اس کے تشخص کو غیر اسلامی بنانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو بھوک اور اخلاق کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، بڑے پیمانے پر کرنی ہے۔ اسی لیے جب لوگ انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں، جہاد کی بات کرتے ہیں، اس شہر کے اندر یہ بات مشہور کی گئی کہ یہاں طالبانائزیشن ہو رہا ہے، طالبان آ رہے ہیں۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، طالبان کبھی پاکستان کے دشمن نہیں رہے ہیں۔ طالبان پاکستان کے دوست ہیں، طالبان شریعت کے دوست ہیں، طالبان اسلام کے دوست ہیں۔ طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم تھی، پاکستان دوست حکومت قائم تھی۔ اب ہم نے کرزئی کی حکومت قائم کی ہے، ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، ہماری فوجی حکومت نے ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ پاکستان دشمن حکومت ہے اور بھارت کی دوست حکومت ہے۔ لہٰذا طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، نیٹو کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور امریکہ اور نیٹو کی فوجیں پاکستان کی بھی دشمن ہیں، افغانستان کے اسلامی تشخص کی بھی دشمن ہے، طالبان کی بھی دشمن ہے، سارے مجاہدین سب شکنوں کی دشمن ہے۔ اس لیے ہم امریکہ کی وجہ سے، آصف زرداری کی وجہ سے، پرویز مشرف کی وجہ سے، الطاف حسین کی وجہ سے جہاد کو ترک نہیں کر سکتے اور دوستوں کو دشمن نہیں قرار دے سکتے۔ طالبان نے پاکستان سے اور اسلام سے اور جہاد سے اپنی دوستی نبھائی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے خلاف جس لڑائی کا آغاز کیا گیا ہے، اصل میں لڑائی امریکہ کی لڑائی ہے، اس لیے کہ امریکہ نے ان کی حکومت کو ختم کیا ہے۔ بس میرے دوستو، آنے والے دنوں میں جو ایجنڈا آپ کے سامنے ہے،
جو ترجیحات آپ کو بلا رہی ہیں، جو چیلنج آپ کو درپیش ہے، جو مسائل کے جنگل کا ہوگا ہے، ناگزیر ہے کہ اس جنگل کو کاٹا جائے۔ ہم سڑکوں پر رہیں گے، عافیہ کی بازیابی کریں گے، لیکن تنہا عافیہ نہیں، ہزاروں عافیہ ہیں، ہزاروں پاکستانی ہیں کہ جو ہمارے ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ہم سب انشاءاللہ اس جدوجہد کو پاکیزہ اور بھارت والی جدوجہد کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ میں آپ سے اس بات کا عہد بھی لینا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم حکومت سے یہ کہتے رہے ہیں کہ کولیشن حکومت قائم رہنی چاہیے، لیکن کولیشن حکومت اگر وہ کام نہیں کرتی ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہزاروں لوگوں کو ختم کرتی اور لاکھوں کو ہجرت پر مجبور کرتی ہے، ایسی حکومت ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم دیر تک اس حکومت کا ساتھ نہیں دے سکیں گے، ہم دیر تک خاموش اور چپ نہیں بیٹھ سکیں گے، ہم دیر تک اس سارے منظرنامے کو بیٹھ کر نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہم میدان عمل کے اندر نکلیں گے۔ جو کچھ باغا کے اوپر ہوا ہے، جو کچھ باجوڑ میں ہو رہا ہے، جو کچھ عافیہ صدیقی کے ساتھ ہوا ہے، جس بڑے پیمانے پر مہنگائی کے افریت نے